अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे यूट्यूब चैनल मौजूद हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के यूपर और ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को और इस चैनल को बनाने का मकसद बड़ा सिंपल सा है और वो ये कि यूं तो हज़ारों चैनल्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर, उसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, तारीख़, मज़हब के हवाले से और दीगर मौज़ूआत के ऊपर बहुत सारा आपको मवाद मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बदकिस्मती से वैसे तो खैर बहुत अच्छे चैनल मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादा यही कहना मेजॉरिटी उन चैनल्स की है, उन वीडियोस की है जिसमें बहुत तड़का लगा होता है। ये तड़का जो होता है ये हस्ब ज़ायक़ा होता है, अपनी पसंद के हिसाब से होता है और ये इंसाफ नहीं करता उस मौजू के साथ। तो मुझे लगा, ये मैंने महसूस किया कि एक ऐसा चैनल भी होना चाहिए जिसमें फैक्चुअल बुनियादों के ऊपर हक़ाइक़ की रोशनी में आप जो मौजू ज़ेर बहस है उसका तज्ज़िया करें और उसको परखें, उसको जांचें और ये देखें कि उसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। तो इसलिए ये चैनल मैंने लॉन्च किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल पर ऐसी अच्छी वीडियोस देख सकेंगे जिसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी और आप यकीन को पसंद करेंगे। ये मैं आप लोगों को आगाह करता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको सियासत, चूँकि आपको पता है सियासत बड़ा हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में आजकल, और मेरा ख्याल है आजकल नहीं, जब से सोशल मीडिया का बूम आया पाकिस्तान में हर तकरीबन दूसरा बंदा जो है वो सियासी तज्ज़ियाकार है और होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस के बढ़ने का इम्प्रेशन है एक तरह से कि लोगों को अब सियासी सूझबूझ हो गई है, तो ये अच्छी बात है। तो चूँकि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरा बंदा सियासी तज्ज़ियाकार है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक छोटा सा तज्ज़ियाकार बन जाता हूँ। तो इस सिलसिले में हम लोग जो सियासी मौज़ूआत हैं उनको यकीनन ज़ेर बहस लाएंगे। उसके अलावा लेकिन हम सिर्फ कन्फाइन नहीं करेंगे ख़ुद को पॉलिटिक्स तक। इसमें आपको मईशत, माशरत, तारीख़, अदब, मज़हब, ये सारे मौज़ूआत हैं जिनका हम अहाता करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके सामने वो राय रखी जाए जिसको हक़ाइक़ के साथ बयान भी किया जा सके और उसको इंडोर्स भी किया जा सके। यहाँ पर मैं अपना छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम इनाम ख़ान है और मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया में काम किया हुआ है। ख़ास तौर पर इंग्लिश जर्नलिज़म मेरा फोकस रहा है और इस खत्ते की सियासत और ख़ासतौर पाकिस्तान की सियासत को मैं पिछले 10-15 सालों से न सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि उस पर अपनी एक राय भी रखता हूँ, अपना तज़्ज़िया पेश करता रहा हूँ। मेरे मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स पब्लिश होते रहे हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स वग़ैरह में। अच्छा, ये जो चैनल होगा, इस चैनल में आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इस पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी जिस पर तबसरा किया जाएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि ये तबसरा ऐसा होगा कि आपको पसंद आएगा। अच्छा, आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल सा आया हुआ है, ख़ास तौर पर जब से इमरान ख़ान को निकाला गया है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। तो PTI और इमरान ख़ान जो हैं वो उन्होंने पिछले 3-3.25 महीने के अंदर आपको अंदाज़ा है कि मतलब एक दिन भी चैन से नहीं बैठे हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब इस कदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और गैर यकीनी की सूरत हाल होगी तो ज़ाहिर सी बात है मईशत तो सफ़र करती है। तो पाकिस्तान की मईशत ने मैं आज ही पढ़ रहा था कि ग़ालिबन पिछले 3-3.25 महीनों में जब से गवर्नमेंट आई है ग़ालिबन $7 अरब हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो कम हुए हैं। इसी तरह जो डॉलर है वो भी ग़ालिबन मेरे ख्याल है कुछ नहीं तो 50 या 55 रुपये जो है वो उसकी कीमत बढ़ी है, वो डोमिनेट किया है उसने हमारी करेंसी को, पाकिस्तानी रुपये को। तो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत पर। अच्छा, ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो केस है अभी रिसेंटली आपको पता है इलेक्शन हुए थे 20 सीटों के ऊपर, पंजाब में बाई इलेक्शन हुए थे, प्रोविंशियल सीट्स थी, तो उसका केस चल रहा है। उस पर एक इलेक्शन हुए, आपको पता है उसका नतीजा आया, उसमें PTI ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली और क्या नाम है 15 सीटें ली 20 में से। और जाहिर सी बात है इसके बाद वो इस पोजीशन में आ गए थे कि वो अपनी हुकूमत आराम से बना सकते थे परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाकर। नून लीग, चूँकि नून लीग ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जो असल जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है और जो यूँ कहना है कि डिसाइसिव फैक्टर है
جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس ملک میں کون حکومت کرے گا وہ پنجاب ہے یا پنجاب کا میدان ہے، جہاں پر یہ جو الیکشن کی اور یہ جو ووٹ کی جنگ ہے جہاں پر ہونی ہے اور جہاں ہوتی ہے. تو نون لیگ کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح پنجاب پہ اس کے جو کیا نام ہے اس کا ہولڈ ہے وہ مضبوط رہے، قائم رہے، وہ مستحکم رہے، اسے کوئی چیلنج نہ کر پائے. عمران خان نے جو سب سے بڑا جو ڈیمیج کیا ہے نون لیگ کو وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پنجاب کے اندر جو نون لیگ کی ایک طرح سے سپریمیسی تھی، جو ان کی جو وہاں پر وہ ایک طرح سے وہ حاکم تھے، وہ ظاہر سی بات ہے سب سے طاقتور پارٹی تھی وہاں پر، نہ صرف اس کو چیلنج کیا ان کے اختیار کو، ان کے رول کو، بلکہ بڑا ڈینٹ ڈالا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نے یہاں بہت سیٹیں جیتی تھیں اور جس کی وجہ سے وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب جب ہم آتے ہیں بائی الیکشن پر، تو بائی الیکشن میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور بظاہر لگ رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے چونکہ نمبر ان کے پورے تھے، جب الیکشن ہونا تھا وزیر اعلیٰ کا تو صاف لگ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب جیت جائیں گے. لیکن چونکہ پاکستانی سیاست ہے تو اس میں ٹوئسٹ تو آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو جس دن بلکہ جس شام یہ ووٹنگ ہو رہی تھی اس میں ایک زبردست ٹوئسٹ آیا، اور وہ ٹوئسٹ ایک خط کی صورت میں آیا جو کہ چودھری شجاعت کی طرف سے پیش کیا گیا. دوست مزاری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان تک یہ خط پہنچا ہے، اور اس خط کی روح سے وہ قاف لیگ کے جتنے بھی ممبران تھے 10 کے 10 جنہوں نے ووٹ ڈالا چودھری پرویز الہی کے حق میں، ان کے 10 کے 10 ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ انیکسیپٹیبل تھا پی ٹی آئی کے لیے بھی اور قاف لیگ کے لیے بھی. یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ آپ ہمارے سیاسی نظام کی کمزوری ذرا ملاحظہ کریں. یہ وہ جمہوری نظام ہے اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کا واویلا، جس کا شور یہ ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. اس ملک میں آئین موجود ہے، یہ ماشاء اللہ نہیں لگا ہے اس ملک میں. اس ملک میں آئین کو اٹھا کر باہر نہیں پھینک دیا گیا ہے. اس ملک میں آج بھی 73 کا آئین موجود ہے. اس میں تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن وہ بہرحال موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہ رائج ہے، اس کا احترام ہے، اس کے تحت اس ملک میں ادارے قائم ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے. اختیارات کا ایک طرح سے ڈسٹریبیوشن ہے اس ملک کے اندر. اس سب کو چیلنج کیا جا رہا ہے صرف ایک پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کرسی کو بچانے کے لیے. آپ امیجن کریں، یعنی 1973 کا آئین، ملک ٹوٹ گیا 1971 کے اندر، بڑی مشکلوں سے جا کر یہ قوم دوبارہ متفق ہوئی، ایک آئین بنا. اس آئین جب بن گیا تو اس ملک میں ماشاء اللہ لگ گئے دو، جنرل ضیاء کا، جنرل مشرف کا. اس میں آئین کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو گئیں. اس کے بعد جمہوری حکومتیں آ گئیں، سب کچھ ہو گیا. اس دوران کتنے ہی لوگ مارے گئے، مظاہرے ہوئے، لوگوں نے جیلیں کاٹی، سب کچھ ہوا. لوگوں نے کوڑے کھا لیے جنرل ضیاء کے دور میں، صرف اس لیے کہ آئین کی جو حرمت ہے وہ قائم رہے، اس کا جو تقدس ہے وہ قائم رہے. اور آج جب یہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور اس میں جو مکالمہ ہے پی ڈی ایم کے جو وکلاء ہیں اور جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا، آنریبل ججز کا، تو ان کا جو مکالمہ ہے اگر آپ وہ مکالمہ پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ افسوس ہوگا، اور ممکن ہے کہ آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہو کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے. اس ملک کی سیاسی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر یہ جو لولا لنگڑا نظام جو قائم ہے، جمہوری نظام، کیا یہ اس کو لپیٹا جا رہا ہے؟ کیا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود اس نظام کو کمزور کر رہی ہیں بلکہ گرانے کے در پہ ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، جب پی ڈی ایم کی جماعتیں اوپنلی پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کریں گی، یہ نہ صرف اعلان کریں گی بلکہ یہ دعویٰ کریں گی اور یہ اس عزم کا اظہار کریں گی کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا یا ہماری منشا کے خلاف فیصلہ نہ آیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم پر بائنڈنگ نہیں ہوگا یہ فیصلہ. آپ مجھے بتائیے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو، ابھی فیصلہ آیا بھی نہیں ہے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر اس طرح اس کی بے توقیری کی جائے گی تو اس ملک میں آئین، قانون، سیاست کیسے ہو پائے گی؟ یہ المیہ ہے اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کی سیاست کے لیے. اور المیہ یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست اور جمہوریت کو
کوئی فوجی عامر کمزور نہیں کر رہا ہے. ممکن ہے وہ پس پردہ شاید کچھ وہ کر رہے ہوں جسے پولیٹیکل میڈلنگ کہتے ہیں، لیکن کم از کم سامنے تو نہیں ہیں. جو سامنے جو ایکٹرز ہیں وہ تو سب سیاسی ہیں. یہ ساری وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کا فروغ چاہتے ہیں. لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں میجورٹی یعنی 15 سیٹیں ایک پارٹی لیتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ٹوٹل اس کی جو ممبران کی تعداد یعنی قافلی کو ملا کر دونوں پارٹیوں کی تعداد مل کر ہو جاتی ہے 88. جب الیکشن ہوتا ہے تو ان کے ووٹ پڑتے ہیں 86 186 ان کو ووٹ پڑتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسری پارٹی ہے جو اقلیتی پارٹی ہے جس کو حمزہ شہباز جس کے وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ ہیں اس کو غالباً 179 پڑتے ہیں 169. تو 186 ایک طرف 169 ایک طرف، اور جیتتا کون ہے؟ جو اقلیت میں ہے 179 ووٹ لینے والا. حمزہ شہباز ڈکلیئر ہو جاتے ہیں اس صوبے کے دوبارہ سے وزیر اعلیٰ. آپ مجھے بتائیے، یعنی افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کا یعنی اکثریت جو ہے وہ بیٹھے گی اپوزیشن بینچز پر اور اقلیت بیٹھے گی ٹریجری بینچز کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کوئی قانون نہیں بنا سکے گی، اس لیے کہ قانون بنانے کے لیے تو آپ کو اکثریت چاہیے. اکثریت میں تو اپوزیشن بیٹھی ہے، وہ تو آپ جو بھی قانون لے کے آئیں گے اس کو رد کر دیں گے. آپ بیٹھے ہیں اقلیت میں، ہیں حکومت میں لیکن اقلیت میں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ مطلب یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کو مطلب یہی ہے کہ ول آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. یعنی جمہور کی رائے ہونی چاہیے، جمہور کے حق میں ہونی چاہیے. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ شخصیت یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ ٹی وی پہ آ جائیں گے، کچھ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کچھ لوگ بلیک میلنگ کریں گے، دھمکیاں دیں گے، صرف اس لیے کہ جو ذاتی مفادات ہیں پولیٹیکل ایلیٹ کے اس کو بچایا جا سکے. انہیں کوئی غرض نہیں کہ اس ملک میں جمہوریت فروغ پاتی ہے نہیں پاتی، انہیں کوئی غرض نہیں اس بات سے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جمہوری جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے اگر خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا اور باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں نہیں سنبھالی تو مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ شاید کوئی اور قوت، جس قوت کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن ظاہر سی باتیں کہتے نہیں ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، کوئی اور قوت اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس لیے کہ بہرحال ملک کا نظام تو چلانا ہے کسی نے. پاور ویکیوم میں تو نہیں ہو سکتا، اور پاور جو اسٹرکچر ہے وہ ویکیوم برداشت نہیں کر سکتا، خلا برداشت نہیں کر سکتا. اس خلا کو کسی نہ کسی نے تو پر کرنا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے آگاہ ہوں اور اپنی سیاسی اور جمہوری ذمہ داری کو پوری طرح نبھا سکیں. ورنہ مجھے بڑا خوف ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ کچھ اور رخ اختیار کر لیں، کچھ ایسا رخ اختیار کر لیں جو اس ملک کے مفاد میں نہ ہو بلکہ ان لوگوں کے مفاد میں بھی نہ ہو جو بہرحال مجبور ہوں گے ایسا کوئی انتہائی قدم اٹھانے میں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ کسی اور موضوع پر جو کہ کرنٹ ٹاپک ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. اللہ حافظ.